السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عقیدہ واسطیہ کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر آپ کے سامنے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کچھ صفات کا ذکر ہوگا۔ آج جن صفات کا ذکر ہم کریں گے انہی میں سے ایک صفت ہے عفو کی، یعنی معاف کرنے کی۔ قدرت کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عزت کی صفت ہے۔ اس طرح کی صفات کا ذکر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جن صفات کا نام لیا گیا ہے اس کے ضمن میں 4-5 آیتیں بیان کی ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان صفات کے اس بات میں صرف قرآنی آیات کو ذکر کر رہے ہیں، حدیثیں انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں۔ کیوں حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پر تو سب کا اتفاق ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے مصنف نے صرف اسی پر اکتفا کیا ہے، اور حدیثیں اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث کے بارے میں کلام کر دے کہ بھئی آپ نے جو حدیث بیان کی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حجت کو مکمل طور پر ان پر قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ بچے، قرآن کی صرف آیتوں کو پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یا حدیثوں کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر جا بجا آپ کو حدیثیں ملیں گی، لیکن یہ چونکہ عقیدے سے متعلق مسائل تھے، اس لیے انہوں نے صرف قرآن کی آیتوں پر اکتفا کیا ہے، اور حدیثیں اس لیے نہیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے بھی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ ان آزار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے صرف قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں۔ حالانکہ دوران شرح میں حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں وحی ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیثیں نبی کا کلام ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، حدیثوں کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے، تو دونوں وہی ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کو بھی نازل کیا اور حدیثوں کو بھی نازل کیا۔ آئیے آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت جو مصنف نے پیش کی ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 149۔ اللہ فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم بھلائی اعلانیہ طور پر کرو، ظاہر میں کرو، او تخفوه یا خاموشی کے ساتھ کرو، چھپا کر کے کرو، او تعفوا عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو صفت، ایک تو معاف کرنے کی اور ایک قدرت، یہ دو صفتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا ایک نام ہے العفو، اس لیے بندے کا نام رکھتے ہیں عبد العفو، معاف کرنے والے کا بندہ۔ قدیر یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور قدرت یہ صفت ہے، اس لیے عبد القدیر نام رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بھلائی کو کھلے عام کرو، ظاہر کر کے کرو، تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اگر اخفاء کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کرو، اور کسی کو اس کا علم نہ ہو، اس کو بھی اللہ رب العالمین کو علم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نیکی کے اندر اصل یہ ہے کہ نیکی انسان، خاص طور صدقات و خیرات کی، کہ انسان خاموشی کے ساتھ کرے، یہی اصل ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے تو انسان کھلے عام بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہاں کھلے عام کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجیے کسی مسجد کی تعمیر ہے، یا اس طریقے سے کسی غریب کی مدد کرنا ہے،
زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے، اب اعلان کیا جاتا ہے بھئی فلاں آدمی کی جان کا مسئلہ ہے، آپ لوگ صدقات و خیرات کیجئے تاکہ فلاں بندے کی جان بچائی جا سکے، تو اس میں انسان اعلانیہ طور پر کرے، کھلے عام کرے۔ مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، آدمی کہے بھئی میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، 2 لاکھ دے رہا ہوں، 10 لاکھ دے رہا ہوں، تو یہاں پر ضرورت ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کے اندر حصہ لیں، یا اس طریقے سے کسی کی مدد کرنا ہے تو آدمی اعلانیہ طور پر بھائی کہ میری طرف سے 10 لاکھ روپیہ ہے، میں اس کی جان بچانے کے لیے دے رہا ہوں، زیادہ بڑا آپریشن ہے، زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، تو انسان اعلانیہ طور پر کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ وہاں پر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تو آپ نے سب سے پوچھا کہ تم کتنا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے اور صحابہ کرام سے، کیونکہ وہاں اس بات کا تقاضا تھا کہ اعلانیہ طور پر صدقات و خیرات کیا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالی جائے، رغبت دلائی جائے، اس لیے آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا۔ تو جہاں ضرورت ہو اعلانیہ کرنے کی وہاں انسان کو اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہو انسان خاموشی کے ساتھ کر دے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب بندوں کو جگہ دے گا، انہی میں سے وہ بندہ بھی ہوگا جس نے دائنے ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، خاموشی کے ساتھ۔ تو صدقات و خیرات کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کرے، لیکن اگر ضرورت ہے اعلانیہ کرنے کی تو انسان کو اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے، اور یہ چیز ریاکاری کے اندر نہیں آتی ہے۔ اور اگر انسان ریاکاری کے طور پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، لیکن ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ریاکاری کے طور پر یہ چیز کیا ہے، کیونکہ وہاں ضرورت ہے لوگوں کو رغبت دلانے کی، تو انسان کھلے عام کرتا ہے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھلائی ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو یا برائی سے درگزر کرو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ برائی سے درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی تو شریعت نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنی برائی کر سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان برائی کرتا ہے تو آپ اتنا برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں بدلے کے طور پر۔ کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا ہے تو آپ اسے 1 تھپڑ مار سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ 2 تھپڑ مارا، آپ 2 تھپڑ مار سکتے ہیں، آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو اس سے اور زیادہ بہتر ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، اس کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن انسان اپنا بدلہ لے سکتا ہے، شریعت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ او تعفو عن سوء، آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی، آپ نے معاف کر دیا، معاف کر دینے سے انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا کمزوری نہیں، معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسان کی بردباری ہے، یہ انسان کے لیے فضیلت کے طور پر ہے۔ اس لیے اللہ کے فرماتے ہیں جس نے کسی بندے کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مقام اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو معاف کر دینا یہ کمزوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاف کر دینا یہ انسان کے اخلاق کی اور اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہوتی ہے، کسی کو معاف کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا، یعنی اگر تم قدرت کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم معاف کر دو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاف کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ جب آپ کو موقع ملے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دے تو آپ بھی معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، وہ معاف کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحت کے لوگوں کو معاف کر دیں۔ بچہ ہے یا کوئی انسان ہے آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، آپ کی بیوی ہے یا اس طریقے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو انسان معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ان سے بدلہ لے لیں۔ اللہ نے گرچہ آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے، لیکن معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ معاف کر دینا بڑائی ہے، بزدلی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ معاف کر دینے والا قدرت والا ہے۔ اللہ قدرت والا، اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا ہمیں دیتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پر پکڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیا کریں لوگوں کو۔ اللہ سے بڑی قدرت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اللہ سب پر قادر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اس لیے معاف کر دینا یہ بڑائی ہے، بلند اخلاق کی دلیل ہے جی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے معاف کر دینے کی، قدرت کی صفت، تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے اور یہ صفت اللہ کے شایان شان ہے۔ دوسری آیت جو مصنف نے یہاں پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخش دینے والا اور رحم دل ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، غریب تھے، مسکین تھے، اور یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو پوری کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اثاثہ ان کا نام ہے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ کن کی خالہ کے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، پورا خرچ برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا، کس چیز کا الزام لگایا؟ زنا کا الزام لگایا کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک و صاف رکھے۔ انہوں نے اس طرح کا الزام لگا دیا، کنہوں نے؟ منافقین نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ تو یہ مصطح بن اثاثہ جن کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لوگوں کے ورغلانے میں آ گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی بات کہہ دی۔ صحابہ ہیں، انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ بدری صحابی ہیں، لیکن پھر بھی شیطان کی چال میں پھنس گئے، منافقوں کی جال میں پھنس گئے وہ۔ اس لیے ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی، انسان اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتا ہے، بہت نیک سمجھتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، ہمارے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان کمزور ہے، شیطان کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور انسان رہتے رہتے کسی دوسرے کے عقیدے کو برداشت کر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنا لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دے کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ مان لیجیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو بے نمازی ہیں، آپ کہیں میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہم نماز کے پابند ہیں، نماز پڑھتے رہیں گے، سارے بے نمازی ہیں، آپ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا۔ اس لیے کبھی انسان کو اپنے اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت پارسا، بہت نیک ہوں، یا میں توحید پر ہوں۔ اب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو دن رات شرک کرتے ہیں، خبر پرستی کے اندر، مزار پرستی کے اندر مبتلا ہیں، آپ انہی کے جھرمٹ میں رہیں، انہی کے ساتھ رہیں، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے سب کچھ کہنے نہیں بھائی میری توحید بہت پکی ہے، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، میں کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ رہتے رہتے ہو سکتا ہے کوئی شبہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے، ان کے بہکاؤ میں آ جائیں، ان کا غلبہ ہے، وہ زیادہ ہے، آپ ان کے اس میں آ جائیں، ہو سکتا ہے ایسا۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کی، ابوبکر صدیق کی خالہ کے بیٹے ہیں، پورا خرچ برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط بات کہہ دی۔ انہوں نے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطیوں کے مقابلے میں ان کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی حیثیت سمندر کی ہے، اور ان کی غلطیوں کی حیثیت ایک قطرے کی ہے۔ پانی کے ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے سمندر کے سامنے؟ کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی غلطی، کیونکہ معصوم نہیں تھے، یہ انسان تھے، انسان سے غلطی ہو سکتی، انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ہم ان کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے، خالہ کے بیٹے ہیں، کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے ان کے اوپر۔ تو اللہ نے سورہ نور کے اندر آیت نازل فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔
جب آپ یہ چاہتے ہو تو فلاں انسان بھی آپ سے چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کو معاف کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق نے کہا، قسم کا کفارہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے قسم کفارہ دیا اور اس کے بعد پھر ان پر خرچ کرنے لگے اور ساری ضروریات پوری کرنے لگے۔ کتنا بڑا دل تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے، بیٹی پر۔ آج اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں، معاف نہیں کریں گے۔ شادی میں نہیں جائیں گے، مرنی میں نہیں، موت میں نہیں جائیں گے، جنازے میں نہیں جائیں گے، فلاں چیز میں نہیں جائیں گے، نہیں۔ چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دی اور دل کے اندر اس کو بٹھا لیا، اب کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھائی ہے تو بھی، ہماری بہن ہے تو بھی، چچا ہے تو بھی، اتنا قریبی رشتہ، لیکن پھر بھی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ خالہ کا بیٹے ہیں، پورا خرچ برداشت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا دل تھا ابوبکر صدیق، کتنے پارسا، کتنے نیک تھے صحابہ کرام۔ فوراً انہوں نے معاف کر دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو میں بھی، تو اللہ نے جب آپ کو قدرت دیا تو آپ بھی دوسرے کو معاف کر دیجیے۔ ان سے غلطی ہو گئی، انہیں پچھتاوا ہے، افسوس ہے اس بات پر، آپ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا جگر تھا ابوبکر صدیق کا اور صحابہ کرام کا کہ فوراً انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ آج ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی پوری زندگی ان پر انہوں نے خرچ کیا، برداشت کیا، غریب تھے بیچارے، مسکین تھے، مال نہیں تھا، ابوبکر صدیق مالداروں میں سے تھے، تو ان کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے، لیکن جب معاملہ معاف کرنے کا آیا تو فوراً انہوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ ان کے تعلق سے نازل ہوئی کہ جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، ایسے ہی اللہ رب العالمین آپ سے بھی چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں، تو انہوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی، الزام تراشی کی، اور ایک صحابی رسول کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا۔ صفوان بن معطل السلمی تھا ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ بوڑھے صحابی تھے بیچارے، بوڑھے صحابی تھے۔ اور یہ غزوہ مریسی کی بات ہے۔ غزوہ مریسی میں ایسا انہوں نے، جب وہ غزوے میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا تھا، اور وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تو ان کا ہار گم ہو گیا۔ پھر دوبارہ گئی اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن جب واپس آتی ہے تو پورا قافلہ نکل گیا ہوتا ہے، کوئی صحابی نہیں بچے، سارے لوگ چلے آئے۔ ایک صحابی بچے تھے جن کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے ذمہ داری لگا دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو، کسی کا سامان چھوٹ گیا ہو، تو آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور سامان سمیٹتے ہوئے آئیں گے، کوئی اگر بچ گیا آپ اس کو ساتھ میں لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی ذمہ داریاں صحابہ کرام کو دیتے تھے۔ آپ کو کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے، آپ کو جاگنے کی ذمہ داری ہے، آپ کو سامان لوڈ کرنے کی ذمہ داری ہے، آپ لکڑیاں جمع کریں گے، آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے، لوگ سوئیں گے، آپ جاگیں گے، سب کی نگرانی کریں گے، آپ ذمہ داری تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس جنگ میں ذمہ داری جن کی تھی آخر میں آنے کی، ان کا نام تھا صفوان بن معطل السلمی۔ جب وہ آتے ہیں آخر میں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، سارا قافلہ چلا گیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اس پر بٹھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب وہ لے کر کے آئے مدینے میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، منافقوں نے دیکھا تو ان کے ساتھ جو الزام تراشی لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ بوڑھے صحابی ہیں صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دوپہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ منافقین کو کہ اگر نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو رات کی تنہائی میں آتا ہے اور تاریکی میں داخل ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، دن کے اجالے میں داخل ہو، دوپہر میں جا رہے مدینے کے اندر نکیل پکڑ کر کے۔ صاف دل والے ہیں، صاف ستھرے دل والے، ایمان والے، اور جب منافقوں نے دیکھا ان کی الزام تراشی کر دی، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا کام کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں اور پھر تاریکی میں کرتا، اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو رات کی تاریکی کا انتظار کرتے کہ تاکہ کسی کو خبر ہی نہ ہو، دن میں جا رہے ہیں وہ اور دن کے اجالے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے کا جو معاملہ ہے پھر بھی انہوں نے ان کے نام کے ساتھ جو ہے لگا دیا اور اس طریقے سے اڑا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، انہیں میں سے مستعد تھے۔ اور آج جو شیعہ ہے رافضی، ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے جو زنا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ جو پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، آج بھی جو
رافضی اور شیعہ ہیں ان کا عقیدہ ہے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب مدینے کے اندر ہماری حکومت آئے گی یہ شیعوں کی تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر کے رجم کریں گے ان کو، کیونکہ ان کو رجم نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر یعنی یہ بدعقیدگی، یہ کفر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات نازل فرمائی قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر کہ وہ پاک ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم میں سے کوئی انسان برداشت نہیں کرے گا اگر اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی الزام تراشی کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور آپ کی بیویاں پاک، لیکن اس کے باوجود بھی منافقوں نے الزام لگایا، اور آج یہ جو منافقین ہیں شیعہ اور روافض آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا علماء کا موقف ہے، امام مالک نے فرمایا کہ آج اگر کوئی حضرت عائشہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تکذیب کر رہا، قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، یہ سب الزام ہے حضرت عائشہ پر، لہذا وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر کوئی آج اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ شیعہ اور روافض کا عقیدہ یہی ہے، اگر جو آپ کے سامنے ظاہر نہ کرے لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو سعودی عرب کے شیعہ ہیں وہ شاید کچھ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے خطیب کے ایک شیعہ عالم کی تقریر سنی، اس نے اپنی تقریر کی شروعات ہی اسی بات سے کیا، 3 مرتبہ کا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عائشہ نے زنا کیا تھا، 3 مرتبہ اس نے کہا تقریر کے شروع میں۔ میں سمجھ رہا کہ شیعہ یہاں کے کچھ ٹھیک ہوں گے، سعودی عرب کے نہیں، سب کا عقیدہ وہی ہے، سب حضرت عائشہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کی، یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں جو رافضی ہیں، یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ۔ جی ہاں، تو بہرحال یہ آج بھی شیعوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کی برات نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر، قیامت تک تلاوت کی جائے گی، لہذا آج اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت امام مالک نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے قرآن میں ان کی برات نازل فرمائی، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے معاف کرنے کی، رحمت کی صفت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی کو معاف کر دیں اگر ہمیں کسی کو معاف کرنے کا موقع ملے۔ تیسری آیت جو اللہ یہاں پر انہوں نے مصنف نے نقل کی ہے اللہ قرآن کریم کی، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ یہ آیت منافقین کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ منافقین نے کہا کہ جب ہم جائیں گے مدینہ تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عزت والے سے اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے منافقین لوگ کہ ہم عزت والے ہیں، اور ذلیل کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم مدینہ پہنچنے کے بعد ذلیلوں کو نکال دیں گے، عزت والے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے سورہ منافقون میں آیت نازل فرمائی کہ نہیں، حقیقت میں عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے عزت ہے۔ تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، تو جو ذلیل و خوار ہو، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ذلیل اور ذلیل انسان ہے، وہ قیامت کے دن اسے اس کی ذلت کا جو ہے سزا ملے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو عزت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو عزت قدر، اور عزت قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑی قدر اور منزلت والا ہے۔ ظاہر بات اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی قدر والا اور عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا جو معنی ہے عزت قہر، عزت قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے۔ العزیز کے معنی ہوتے غلبے والا، عبد العزیز نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی پتا بھی نہیں گرتا۔ تو سب پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے، اللہ سب پر غالب ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کو غلبے والی عزت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے عزت امتناع۔ عزت امتناع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا، کوئی نقص، کوئی کمی اللہ رب العالمین کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب پر غلبے والا ہے،
اللہ رب العالمین کو کسی بھی طرح کی کوئی نقص اور کوئی کمی لاحق نہیں ہو سکتی۔ مومنوں کے لیے بھی عزت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے جو عزت ہے اور جو اہل ایمان کے لیے عزت ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ مومن غلبہ والا ہے، کبھی اس کو غلبہ نہیں ملتا، کبھی مومن کے پاس غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ غلبے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی نقص لائق نہیں ہوتا، مومن کے لیے نقص لائق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے بھی عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے، یہ صفت اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ جیسے ہم بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے معاف کرنے کے اندر فرق ہے۔ آپ نے وقتی طور پر معاف کر دیا، ایک بندے کو معاف کر دیا، بعد میں آپ نے اسے انتقام لے لیا، یا دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی دل کے اندر تنگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا اس کو، اور ہم معاف کرتے ہیں، کبھی انتقام لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے بھی معاف کرنے کی صفت ہے، اور ہمارے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، لیکن فرق ہے۔ اسی لیے نام کی مشابہت سے، اگر نام ایک جیسا ہے تو اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر برابر نہیں۔ جیسے کیا نام ہے، عالم ہے مان لیجئے، ٹھیک ہے، تو کیا ہر عالم ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا سب کا علم برابر ہوتا ہے؟ کوئی علم چھوٹا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نام کی مشابہت سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، ہمارا سننا محدود ہے، ہم بھی دیکھتے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آپ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں چلتی ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ انسان جو ہے تاریکی میں کوئی کام کرتا، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز دیکھ رہا، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ دنیا میں دیکھیے، ہم سارے جو پھل کھاتے ہیں، یہ سارے پھل آخرت کے اندر بھی ملیں گے، یہی نام ہوں گے، سیب، سنترا، موسمبی، انگور، سارے پھل قیامت کے دن جنت میں ملیں گے، لیکن صرف نام ایک جیسا ہوگا۔ ذائقے کے اندر، حجم کے اندر، خوشبو کے اندر، تمام چیزوں کے اندر فرق ہوگا۔ جی ہاں، نام صرف وہی ہوگا بس۔ تو نام ایک ہو جانے سے تمام چیزوں کے اندر برابری ضروری نہیں ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوں گے، ان کا ایک ہی نام ہوگا عبداللہ، آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگوں کا عبداللہ نام نکل آئے گا، لیکن کیا نام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے تمام چیزوں میں برابر ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو سکتا ہے اس میں کوئی نابینا ہو سکتا ہے اس میں کوئی لنگڑا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور خامیاں ہوں۔ صرف نام کی مشابہت سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی، کہ اگر نام ایک ہے تو صفت ایک ہو گیا تو سب برابر ہو گیا۔ ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے، کیا ہماری اور چونٹی کیا ایک دم برابر ہے؟ ہماری آنکھ کے تو برابر سینکڑوں چونٹیاں بھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ ہاتھی کا آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کیا سب کی آنکھ ایک جیسی ہوتی؟ نہیں، فرق ہے دونوں کے اندر۔ حالانکہ آنکھ سب کے پاس ہے، صفت سب کے پاس ہے وہ، لیکن فرق ہے۔ آپ کے پاس بھی سونگھنے کی طاقت ہے، اور جو ہے کتوں کے پاس بھی سونگھنے کی طاقت ہے، لیکن آپ دیکھیے کتے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں جرم کی اس بات کے لیے، اور اس کے لیے سونگھ کر کے بتا دیتے ہیں وہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے، آپ بھی دیکھتے ہیں، چیل بھی دیکھتا ہے، کبوتر بھی دیکھتا ہے، لیکن سب کے دیکھنے میں فرق ہے، سب کے دیکھنے کے اندر فرق ہے۔ آپ وہیں کھڑے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیے جو بعض پرندہ ہوتا ہے کتنی اونچائی پر ہوتا ہے، اوپر سے مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھتا اور آتا ہے، اور ایک جو ہے اپنے پنجے سے مچھلی کو پکڑ کر کے سمندر سے لے کر کے اڑ کے چلا جاتا ہے، آپ وہیں بغل میں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ جی، تو اس طریقے سے یہ صفت آپ کے پاس بھی، لیکن ایک مخلوق کے پاس بھی ہے۔ تو جب مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے تو اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، تو لہذا صفات میں یکسانیت کی وجہ سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی۔ چوتھی آیت جو یہاں مصنف نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کس کے بارے میں؟ ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تو سب کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے ہیں تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا، ان پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی سارے لوگ گمراہ نہیں ہو جائیں گے کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کر رہا ہے وہ شیطان سب کو ابلیس گمراہ کرنے کی، لیکن سب کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نیک بندے اس کے سازش میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے اس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے عزت کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن میں نے بتایا کہ فرق ہے ہماری عزت میں اللہ تعالیٰ کی عزت میں۔ آج ہمارے پاس عزت ہے، کل ہمارے پاس عزت نہیں رہ جائے گی۔ آج ہم لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، کل نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے گناہ کر لیا، مال کم ہو گیا، منصب کم ہو گیا، آج انسان منصب والا ہے، لوگ اسے بڑی اونچی نظر سے دیکھتے، عزت کی نظر سے۔ کل وہ منصب سے ہٹ گیا، اب وہ عزت نہیں رہ جائے گی لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ آج منصب ہے اس کے پاس، اس لیے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج مال ہے، دولت، ان کے پاس کام ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم اور آپ لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، ابھی ہم آپ لوگ جب چھٹی جاتے ہیں تو لوگوں کی ہماری طرف دیکھنے کا جو ہے کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جس دن معلوم ہو جائے کہ آپ فنش آ گئے ہیں، ایگزٹ آ گئے ہیں، تب دیکھیے لوگ آپ کے ساتھ کیا رویہ کریں گے، کیا معاملہ کریں گے۔ ابھی جاتے ہیں لوگ خوب دعوتیں کھلاتے ہیں آپ کو، لیکن جب معلوم ہو جائے گا کہ ہاں آپ کی نوکری ختم، اب آپ ایگزٹ پر آئے ہوئے فنش آ گئے ہیں، تب دیکھیے لوگ کس نظر سے آپ کو دیکھیں گے۔ کیا وہ عزت رہے گی لوگوں کے دلوں میں؟ نہیں عزت رہے گی۔ آج عزت ہے، کل عزت نہیں رہے گی، لیکن اللہ کے لیے عزت ہمیشہ ہے، اللہ کا غلبہ سب پر ہمیشہ ہے، اللہ ہی کے لیے قدر و منزلت ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی نقص لائق نہیں ہوتا، ہماری عزت کے اندر نقص ہے، آج ہے کل عزت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کل عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ انسان ہے، غلطی کر بیٹھا انسان، غلطی ہوگی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے منصب والے بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، اور جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا گھوٹالہ کیا انہوں نے، کتنا کرپشن ہے۔ آج لوگوں کی نظروں میں بڑی عزت ہے، کل لوگوں کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے۔ بہت بڑا کرپشن کیا، دھوکہ دیا لوگوں کو، پورا مال کھا گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ سے عزت، اور ہمیشہ اللہ کے لیے عزت رہے گی۔ عزت دینے والا بھی اللہ رب العالمین، عزت دینے والا ہی اللہ رب العالمین۔ کسی اور سے عزت مانگیں گے تو عزت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا۔ وہ جس کو چاہتا تخت پر بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا تخت سے ہٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس نے کیا کہا ابلیس نے، تیری عزت کی قسم میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان سب کو بھٹکاؤں گا۔ اس نے اللہ کی ایک صفت عزت اس کی قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عزت، یا اللہ کی جو بھی صفات ہیں، ان میں سے کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے مخلوق۔ لیکن ہماری جو عزت ہے یہ مخلوق ہے، اللہ کی جو عزت ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی جو بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارا عمل بھی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یا جو بھی ہمارے پاس صفت ہے وہ سب کے سب مخلوق ہیں، ہمارا سارا عمل مخلوق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ اس کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر مخلوق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق کی صفت نہیں جائز ہے قسم کھانا، کہ مخلوق کی انسان قسم کھائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تیرے کلام کی صفت، اللہ تیری رحمت کی قسم، اللہ تیری عزت کی قسم، انسان یہ قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری صفات اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری جو صفات ہے سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی صفت کا ذکر ہے عزت کی، کہ فیب عزت کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ گمراہ کر رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں اس کے فردے میں پھنس رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے حقیقت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ پانچویں جو آیت یہاں مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو جلال اور عزت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اللہ کا نام عزت والا جلال والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جب آپ بسم اللہ کہہ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جانور کھانا آپ کے لیے حلال، اگر آپ بسم اللہ کہہ کر نہیں ذبح کریں گے تو کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ برکت اللہ کے نام کی، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائیے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے۔ لیکن آپ نے بسم اللہ نہیں کہا، کھانا شروع کر دیا، شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کر کیے، بسم اللہ کہہ کر گھر سے باہر نکلیے، دیکھیے اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔
بسم اللہ کہہ کے ایک انسان جو ہے وضو کرتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ اگر انسان بسم اللہ کہہ کے وضو نہ کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے بسم اللہ کہنا بہت سارے علماء کے نزدیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے، اللہ ہی برکت دینے والا ہے۔ جب اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کھانا کھائے بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے، گھر سے نکلے بسم اللہ کہہ کر کے، دروازہ بند کرے بسم اللہ کر کے، بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ دعا پڑھے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ انسان دعا پڑھے جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، ہم بستری کرے، انسان کی دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دعا معلوم ہی نہیں یاد۔ دعا یاد رکھنی چاہیے ہم کو، ان دعاؤں کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بابرکت ہے، تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کھانے میں برکت، ہمارے اعمال میں برکت، عمر میں برکت، نیکیوں کے اندر برکت، اولاد کے اندر برکت، منصب کے اندر، صحت کے اندر، جتنی بھی برکتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں نفع کی چیزیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، لہذا انسان اللہ تعالیٰ ہی سے برکت طلب کرے۔ اللہ سے کے علاوہ انسان اگر کسی اور سے برکت مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وہ اسی جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے۔ یہ برکت جو صفت ہے، یہ برکت کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سب کا خالق مالک ہے، موت زندگی کا مالک، اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اولاد، شفا، ایسی برکت بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس عمل کے اندر برکت دے دے، اللہ تعالیٰ تو ہماری صحت کے اندر برکت دے، اللہ ہمارے مال کے اندر برکت دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہم کسی اور سے اگر برکت مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ گویا کہ ہم شرک کرتے ہیں، اور یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ یہ وہی شرک ہے جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو کہ فلاں بندے، فلاں صاحب، فلاں پیر صاحب، آپ ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں صحت دے دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے۔ وہ اسی ہے جیسے کوئی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ ساری چیزیں مانگتا ہے۔ تو برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو برکت دے گا۔ شہد کے اندر برکت ہے، کرونجی کے اندر برکت ہے، حبۃ السودا جسے کہا جاتا ہے کرونجی، بلیک سیڈ، اس کے اندر برکت ہے۔ ایسے آپ دیکھیے اجوا کھجور کے اندر برکت ہے، زمزم کے اندر برکت ہے، دودھ کے اندر برکت ہے، شہد کے اندر برکت ہے۔ آپ اس کو پئیں گے شہد کو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا، شفا اس کے اندر۔ اجوا کھجور کھائیے، آپ بلیک سیڈ کھائیے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے۔ جسے دواؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ دواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دیتا ہے، ایسے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ کچھ اعمال جن کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی برکت ہے۔ اکیلے آپ پڑھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ نے قرآن کو بابرکت بنایا، اس کے اندر برکت ہے، آپ کے لیے اجر ملتا ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے اور نظر بد سے، تمام چیزوں سے حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، آپ جب اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو برکت آپ کو ملے گی، لیکن اگر آپ طریقہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ اللہ نے اجوا کھجور کے اندر برکت رکھی ہے، آپ اجوا کھجور کھائیں گے تب برکت ملے گی نا۔ یہ اجوا کھجور آپ کپڑے میں باندھ لیں اور گلے میں لٹکا لیں، برکت ملے گی جی؟ ہاں نہیں ملے گی نا۔ زمزم پانی ہے، زمزم پانی پینے برکت ہے نا۔ آپ زمزم پانی نہ پئیں، اس کو آپ شیشے میں رکھ کر کے گلے میں لٹکا کر کے پھر زمزم بہت بابرکت ہے۔ زمزم یہ گلے میں لٹکا لیا آپ نے شیشے ایسے، یہ کیا ہوئی؟ زمزم پانی بہت بابرکت ہے، برکت ملے گی، پئیں گے تب برکت ملے گی، کیونکہ اللہ نے پینے کے اندر برکت رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے سلوک حدیث ہے، زمزم پینے کے اندر برکت ہے، پئیں گے تب، یہ شفا بھی ہے اور اس کے اندر برکت ہے اور بیماریوں اور اس طریقے سے غذا بھی ہے یہ زمزم کا پانی۔ تو پئیں گے تب ہوگی وہ چیز، گلے میں لٹکانے سے نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ نے برکت رکھی، پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا، اس پر عمل کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ قرآن لکھ کر کے گلے میں لٹکا کر کے پھریں، یہ قرآن کریم ہے، اس کو جلدان میں باندھ لیجیے، گلے میں لٹکا کر کے پھریے، فائدہ ہوگا؟ پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا۔
دوا میں اللہ نے برکت رکھی ہے نا. ہاں ٹیبلٹ کھاتے تب برکت ہوتی ہے نا, تب اللہ شفا دیتا ہے. ٹیبلٹ آپ مت کھائیے, ٹیبلٹ کو آپ پوٹلی میں کپڑے باندھ کر گلے میں اٹکا لیجیے, فائدہ ہوگا جی؟ نہیں فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کھانا. سیرپ انسان پیتا ہے نا, سیرپ آپ اس کو مت پیجیے, آپ اس کو جسم پر مل لیجیے سیرپ کو, فائدہ ہوگا جی؟ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ سیرپ کو اگر آپ جسم پر ملو گے فائدہ ہوگا؟ مرہم کیا ہوتا ہے؟ مرہم ملتے ہیں نا جسم پر, مرہم ہے, کریم ہے, آپ کریم کھا جاؤ, آپ مرہم کھا جاؤ, فائدہ ہوگا جی؟ ہوگا فائدہ؟ نہیں, کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فائدہ رکھا اس کے اندر, آپ نے طریقہ بدل دیا, طریقہ آپ نے بدل دیا. قرآن میں شفا کا طریقہ ہے, پڑھو گے تب شفا ہوگی. یہ نہیں کہ قرآن کو تعویذ بنا کر کے گلے میں اٹکا لو, اس میں نہیں فائدہ ہے. یہ میں اصل کہنا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ نے شفا رکھا, شفا کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھو, دم کرو, پڑھ کر کے پھونکو, اس پر عمل کرو, تب آپ کو شفا ملے گی اس کے اندر. یہ نہیں کہ آپ قرآن کی آیتیں لکھ کر کے گلے میں اٹکا لو اور تعویذ بنا کر کے گھومو, گلے میں اٹکا کر کے بولو چلو بھائی میں تو تعویذ قرآن کی استعمال کر رہا ہوں. حالانکہ کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے. ہمارے ہاں جو بھی تعویذ دیتے ہیں نا, کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے, دھوکے میں مت رہیے گا. جی ہاں, وہ سب نمبرات لکھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں رہتی ہوئی تھی اس کے اندر. یہ سب دھوکہ دیتے ہیں مولوی لوگ. جی ہاں, مولویوں سے بچیے, مولوی بڑی خطرناک قوم ہے یہ. جی ہاں, بہت ہی فسادی قوم ہے مولوی. وہ مولوی جو بری مولوی قوم ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں. وہ علماء نہیں جو علماء حق ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے نہیں. وہ علماء جو قرآن کو بیچ دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض, قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے. ان علماء کی اور مولویوں کی بات کرتا ہوں میں. جی ہاں, تو مولویوں کے فندے میں گئے تو ایمان بھی گیا, دولت بھی گئی, سب جائے گا. پیسہ بھی لوٹ لیں گے آپ کا تعویذ کے نام پر, جادو کے نام پر, فلانے کے نام پر, اور ایمان بھی جائے گا, توحید بھی آپ کی جائے گی. اس لیے ایسے مولویوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, ہر مولوی اچھا مولوی نہیں ہوتا ہے, ہر ڈاکٹر بھی اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ایسے ہی جیسے آپ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو, اچھا ڈاکٹر چاہیے, کوالیفائڈ چاہیے, اور کنسلٹنٹ چاہیے, پڑھا لکھا چاہیے, تجربے کار چاہیے, ڈھونڈتے ہو آپ. ایسے دین کے معاملے میں ڈھونڈیے. ہاں, ایسا نہیں کہ جو بھی لیول لگا لیا خلاص, ایسا نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں تو کوالٹی ڈھونڈتے ہو, اچھا ڈاکٹر, اچھی تعلیم, اچھا اسکول چاہیے, اچھا معیار ہو, اچھی کوالیفیکیشن وہاں پر, اچھی تعلیم ہو وہاں پر. جی ہاں, ڈھونڈتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جس کو داڑھی دیکھا, ہاں بھائی صاحب فتویٰ دے دیجیے ہم کو, چلے گئے, داڑھی دیکھ لیا, نماز پڑھ رہا ہے, پہلی صف کے امام کے پیچھے آ رہا, اس سے فتویٰ لینا شروع کر دیا. قرآن کا نام لے رہا, حدیث کا تھوڑا سا پڑھنا آ گیا, خلاص اس سے لوگوں نے فتویٰ لینا شروع کیا. ہمارے شیخ صاحب ہیں, کہتے ہیں فتویٰ نہیں لقوہ ہے. لقوہ سمجھتے ہیں نا, جو بیماری آتی نا انسان کو اپاہج کر دیتا ہے ایک طرف. ہمارے شیخ وجود الزما صاحب کہتے ہیں فتویٰ نہیں لقوہ ہے. یہ ایسا فتویٰ جس سے انسان کے جسم کو لقوہ لگ جائے, اور جو انسان کا ایمان, یہاں تو جسم تباہ ہوتا ہے, وہاں ایمان تباہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو ہر مولوی کے پاس نہیں جانا ہے, جیسے ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو پڑھا لکھا کوالیفائڈ ہوتا ہے, تجربے کار ہوتا ہے. تو اسی میں بھائی دین کا معاملہ ہے یہ, دین میں بھی کوالٹی ڈھونڈیے. دنیا ہی نہیں صرف کوالٹی, دنیا کی کوالٹی رہ جائے چلے گا, دین میں اگر کوالٹی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دین میں کوالٹی ہونی چاہیے. دنیا میں کوالٹی نہیں, اچھا گھر نہیں بنایا, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, کیا ہوگا؟ تھوڑا ٹپک رہا, پانی گر رہا, کوئی مسئلہ نہیں, کیا ہو جائے گا اس سے؟ تھوڑا اتنا عالیشان محل نہیں بنایا, کیا فائدہ ہو گیا؟ اور بہت اچھا آرکیٹیکٹ نہیں سے بنوایا آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی. دنیا چند دن کی زندگی ہے, 60-70 سال, لیکن آخرت میں تو ملے گا نا آپ کو باہر انشاءاللہ. تو آخرت کی ہم فکر کریں, دین کی کوالٹی کی فکر کریں کہ دین کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. سلف صالحین کا جو عقیدہ منہج ہے وہی کوالٹی معتبر, باقی کوئی کوالٹی معتبر نہیں ہے دین کے اندر. انہیں کے عقیدے پر اور منہج پر چلنا آپ کو, سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر. دنیا نہیں ملی, نہ ملے, دین مل جانا چاہیے. دنیا 60-70 سال کی زندگی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. 60-70 سال کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہوتا. ہو سکتا ہے ابھی ہم باہر نکلے, ہماری موت ہو جائے, ہارٹ اٹیک آ گیا, مر گیا, میں آپ مر گئے, کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہوتا ہے ایسا. ہاں, اس لیے ہمیشہ موت کو سامنے رکھو. اکثر ذکر حاتم لذات, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو, ہمیشہ اس کو سامنے رکھو. آخرت کی ہم کو فکر کرنا چاہیے, دین کی فکر کرنی چاہیے. دنیا کی فکر کی ضرورت نہیں, دنیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, وہ مل کر کے رہے گی. جو اللہ نے لکھا وہ ملے گا, جائے گا نہیں کہیں, مل کر کے رہے گا وہ. اور جو نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا, پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تو بھی آپ کو نہیں دے سکتی.
یہ اس پر ایمان کب آئے گا ہمارا؟ اس پر ایمان نہیں ہمارا۔ جی ہاں، جس کے لیے فکر ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے دین کے لیے۔ جی ہاں، دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، کریے محنت لیکن حلال دائرے میں۔ شریعت نے جو پابندی رکھی حدود، اس حدود کے دائرے میں ہمیں محنت کرنا ہے۔ تو میرے بھائی بات چل رہی ہے یہ دین کے تعلق سے کہ جو یعنی ہر مولوی اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ اسے جا کر کے علم حاصل کرو۔ جی ہاں، کوئی مقدس لفظ نہیں کہ عالم ہو گئے تو خلاص اس کے پاؤں چومیں، اس کے ہاتھ چومو اور جو ہے سب کچھ کرو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت خطرناک مولوی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا ایمان جو ہے تب تہوبالا کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے 3 لوگوں سے جہنم کو روشن کیا جائے، آگ تپائی جائے گی، ان میں سے ایک مولوی بھی ہوگا۔ ہاں، ایک مولوی بھی ہوگا اس کے اندر جس سے جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا۔ مولوی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک مالدار آدمی ہوگا، صدقات و خیرات کرنے والا۔ ریاکار تھے لوگ، دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ علماء، برے علماء جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، داعی ہوں گے، وہ مبلغ ہوں گے، لیکن جہنم کی طرف بلائیں گے، جنت کی طرف نہیں بلائیں گے۔ تو ایسے ہیں مولوی ہمارے یہاں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ شرک، بدعت اور خرافات۔ عید میلاد النبی آئے، خلاص عید میلاد النبی منائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ قبروں پر آئیے، مزاروں پر جائیے، یہ دیجیے، فلانے دیجیے، یہ جو ہے عرس ہے اور ان کے نام پر برسی ہے، فلانے کے نام پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا کر کے رکھا، پورا دین ہی بدل دیا ہے۔ جی ہاں، اس لیے آج کا دین معتبر نہیں ہے، وہ دین معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا تھا۔ آج کا اسلام معتبر نہیں، آج کے اسلام میں لوگوں نے بہت کچھ داخل کر دیا ہے۔ جی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس پر آج میں ہوں میرے صحابہ، وہ دین معتبر، وہ اسلام معتبر ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام معتبر ہے، سب سے کوالیفائڈ وہی ہے، وہ اس سے بڑی کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا دنیا کے اندر، ایک ہی دین بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد آپ دیکھیں جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے دین کے اندر رکھا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ، خلاص۔ اب جتنا ماڈرن دین ہونا تھا اللہ نے اتنا ماڈرن بنا کر کے اپنے نبی کو دیا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت آدم سے اللہ نے شروع کیا تھا، خامیاں کمیاں جو رہی انسان کی جو ضروریات تھیں اللہ نے تمام چیزیں دین کے اندر رکھ دی بس۔ تو وہی دین جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر کے گئے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے عمل کیا، جو اس پر عمل کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ آج کا دین نہ دیکھیے، آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھیے، آج کا اسلام نہ دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام دیکھیے، کیونکہ وہی اصل معتبر وہی دین ہے۔ جی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ہمارے یہاں آپ ملیں گے ایسے مولوی بدعت اور خرافات خود کرتے ہیں اور دوسروں کو بدعت اور خرافات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ جیسے دنیا کے لیے چوکنا رہتے ہیں، دنیا کے لیے ڈھونڈتے ہیں اچھا ڈاکٹر چاہیے، اچھا وکیل چاہیے، ہم کو کسی کیس میں پھنس گئے، اچھا وکیل چاہیے بھائی، بڑا وکیل چاہیے، دمدار وکیل چاہیے جو مجھے بچا لے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں دیکھیے جو دمدار عالم ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر سمجھنے والا ہو، اس کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کی طرف آپ ان کی باتوں کو سنیں اور ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے علم حاصل کریں۔ ان لوگوں سے نہ علم حاصل کریں جو خود گمراہ ہیں۔ اگر کنواں گدلا ہے تو کنویں سے پانی نکالو گے تو کیسا پانی نکلے گا جی؟ گندا ہی پانی نکلے گا نا۔ تو جو عالم جیسا ہوگا، اس کا عقیدہ منہج ہوگا، وہی چیز دے گا وہ آپ کو، دوسری چیز نہیں دے گا۔ تو لیکن اگر کنواں صاف ستھرا ہے تو وہاں سے صاف پانی نکلے گا۔ ایسے ہی دیکھو آدمی کا عقیدہ کیا، آدمی کا منہج کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا نام بابرکت ہے، اللہ ہی برکت دینے والا ہے، اور اللہ کا نام جہاں آتا ہے وہاں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرے، برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لہذا برکت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کریں۔ اگر برکت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بارش مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگنا، ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے برکت مانگتا ہے، اللہ ہی برکت دینے والا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں اللہ کے شایان شان ہیں، جو آج ہم نے صفات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، ہر طرح کی بدعقیدگی اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔
وصلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 1-2 مہینے تک اب درس نہیں ہوگا، اب 1-2 مہینے کے بعد ہی انشاءاللہ درس کی شروعات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آج سمجھ لیجیے آخری درس تھا، اب اگلی بار تو درس ہمارا شروع ہوگا دسمبر کے مہینے میں، اور تو انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوگا۔ ابھی مغرب بعد تھا، اب عشاء کے بعد انشاءاللہ دسمبر کے مہینے سے ہمارے درس کی شروعات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔